اسرائیل کے مقابلے میں ایران کی فوجی طاقت کیا ہے اور کتنی ہے؟ ایران اور اسرائیل کتنے دن تک روایتی جنگ جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں؟ کس کی فضائیہ اور میزائل پاور جو ہے وہ زیادہ ہے؟ ایران کی فوجی طاقت کتنی ہے اور اس کے پاس کس طرح کی فوج موجود ہے؟ آئیے ہم آج اس پر بات کرتے ہیں۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مارگلا نیوز۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ سے التماس ہے کہ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں، آپ کو لگے کہ ہم وہ رخ پیش کر رہے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ یہ معلومات دوستوں تک بھی پہنچ سکے۔ جیسا کہ ابھی میں نے کہا آپ کو کہ ایران کے مقابلے میں جو ایران کی طاقت ہے اسرائیل کے مقابلے میں فوجی طاقت وہ کتنی ہے۔ دیکھیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ ایران جو اسرائیل ہے وہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، عددی اعتبار سے بھی اور رقبے کے اعتبار سے بھی وہ چھوٹا سا ایک ملک ہے، جس نے اس وقت جو بڑے اور طاقتور اسلامی ملک کہے جاتے ہیں ان سب کو آگے لگایا ہوا ہے جناب۔ ابھی ہم نے گزشتہ ولاگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ اس جنگ کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، یہ جنگ ہمارے ملکوں تک، ہمارے شہروں تک پہنچانا کیوں مقصود ہے۔ آج ہم بات کر لیتے ہیں، تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ دونوں ملکوں کی جو فوجی قوت ہے وہ کس نوعیت کی ہے۔ دیکھیں، ایران کے پاس جو اس وقت رپورٹ ہے اس کے مطابق تقریباً کوئی 5,23,000 کے قریب جو ہے وہ افواج موجود ہیں۔ ان میں جو تقریباً 3.5 لاکھ فوجی ہیں وہ ریگولر فوج ہے، جبکہ تقریباً 1.5 لاکھ یا اس سے تھوڑی اوپر جو ہے نا وہ پاسداران انقلاب ہے، جو الگ سے ایک جو ہے وہ فوجی یونٹ ہے، جب ان کو ملا کے یہ تعداد 5,23,000 تک بنتی ہے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، اس کے ساتھ ایک اور ان کے پاس فورس موجود ہے جسے قدس فورس کہا جاتا ہے۔ اس کی سربراہی ایک بڑے معروف جنرل جو گزشتہ کچھ عرصہ پہلے امریکی ڈرون حملے میں شہید ہو گئے تھے، جنرل سلیمانی، وہ کرتے رہے ہیں۔ اور اس کا سربراہ جو بھی ہوتا ہے نا وہ ڈائریکٹ جو رہبر انقلاب ہے اس وقت علی خامنائی صاحب، ان کو جواب دہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی فوج ہے جو اس وقت ایران کے پاس موجود ہے۔ جبکہ اس وقت دیکھیں کہ جب سے حماس نے حملے کیے ہیں تو اس نے اسرائیل کو کیا نقصان پہنچایا، وہ آج بھی ناقابل تسخیر بنا ہوا ہے۔ اس نے فلسطین کو کھنڈر بنا دیا، 50,000 فلسطینیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جناب۔ لیکن کیا کر سکے ہم کہ جب اب اگر ایران اس پر چند ایک میزائل برسا دے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، اسی طرح کے نتیجے سے جس طرح کے حماس کے حملے کے بعد نکلا تھا۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، دیکھیں ایران کے جو ہے نا حالیہ حملہ جو ہے اس سے پورا خطہ جو ہے نا وہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے کہ اس وقت جتنے ترقی یافتہ جدید ٹیکنالوجی کے جنگی ٹیکنالوجی کے حامل ممالک ہیں، G7 ہے، امریکہ ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ اسرائیل کی پشت پر کھڑے ہیں، سوائے چند ایک ممالک کو جو اسرائیل کو کنڈیم کرتے ہیں، جس میں ایک چائنا ہے یا روس ہے اور اس طرح کے چند ایک ممالک اور ہیں۔ جبکہ اسلامی ممالک جو ہیں ان میں تو اتنا جو ستو ہی نہیں ہے نا اتنے کہ جناب وہ کوئی ایکشن لے سکیں یا وہ کوئی مربوط حکمت عملی بنا سکیں۔ اب ہم یہاں برسبیل تذکرہ جو ایک بات عرض کرتے چلیں کہ ایک سعودی قیادت میں ایک 36 ممالک کا اسلامی جو ہے نا فوجی اتحاد بھی بنا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ اور ہمارے جناب بڑے معروف جو آرمی چیف تھے جو اپنے راحیل شریف صاحب، وہ اس کی سربراہی کرتے تھے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہ وہ پتہ نہیں وہ فوت شدہ جو تھا فوجی اتحاد وہ کہاں پہ ہے، اس کی آج تک کسی کو کوئی خبر ہی نہیں ہوئی کہ جناب وہ اتحاد ہے بھی نہیں بھی ہے یا کیا کر رہا ہے۔ یہ تو بیچ میں ایسے ایک بات آ گئی جو میں نے عرض کر دی، بات ہو رہی تھی کہ ایران کی فوجی طاقت جو ہے وہ کیا ہے۔ ایران، جیسے میں نے ابھی ذکر کر دیا کہ ایران کے پاس کس طرح کی فوج موجود ہے۔ اب اس وقت جو جنگیں لڑی جا رہی ہیں جدید دنیا میں، ان میں آپ کو پتہ ہے کہ اس جنگ کا سارا انحصار جو ہے نا وہ فضائی قوت پر ہوتا ہے۔ اس کی بڑی دو اب مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک مثال ہے عراق کی۔ جب عراق نے کویت پر حملہ کیا تو امریکہ کو ڈر تھا کہ اس کے پاس نہ کوئی جراثیمی ہتھیار ہیں یا نیوکلیئر ویپنز ہیں جو شاید روس نے اسے دے دیا ہوں، کہ روس ان کا اتحادی تھا۔
تو آپ امریکیوں کی یہ حکمت عملی دیکھیں یا ان کی کوئی بھی کہہ لیں، ان کو کچھ لیتے ہیں کہ اتنے ڈرپوک ہیں جناب کہ انہوں نے اس وقت تک زمینی حملہ نہیں کیا عراق پر جب تک انہیں یہ پورا یقین نہیں ہو گیا کہ عراق کے پاس نہ تو نیوکلیئر ویپنز ہیں اور نہ ہی کچھ جراثیمی جو ہتھیار ہیں وہ موجود ہیں۔ جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ ان کے پاس نہیں ہے، اور دوسرا جب ان کی فضائیہ نے اتنی بمباری کی عراق کو کھنڈر بنا دیا، جب پتہ چل گیا کہ عراق کی جو فوج ہے، جو حکومت ہے، وہ ساری تتر بتر ہو گئی ہے، تب ان کی جو پیدل افواج تھی، جو بری افواج تھی، وہ عراق میں داخل ہوئی۔ اور دوسری حکمت عملی ویسے ہی ہمیں نظر آئی افغانستان میں کہ دیکھیں افغانستان میں ایک کمزور سی حکومت تھی ملا عمر کی، اور کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی ان کے پاس اور کوئی بڑے وسائل نہیں تھے۔ ان کی حکومت سے بھی، ان کی جو مجاہدین سے، ان سے بھی امریکہ اور اس کے اتحادی اسی طرح جو ہے وہ خوفزدہ تھے۔ جب انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا افغانستان میں کے ساتھ، تب انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح کے فضائی حملے کرتے تھے، انہوں نے وہ تورا بورا کے پہاڑوں پر وہ ڈیزی کٹر بم برسائے اور پتہ نہیں کس کس نوعیت کے بم برسائے کہ وہ بمبوں کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ جو غاریں ہوتی ہیں یا زیر زمین بنکرز ہوتے ہیں، وہ نیچے زمین میں جا کے وہ پھٹتے تھے تاکہ وہ تباہ ہو جائیں۔ تو اب یہ 2-3 ایسے واقعات تھے جس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر آپ نے جنگیں جیتنی ہے موجودہ دور میں، تو اگر آپ کی فضائیہ طاقتور ہے، اگر آپ کے پاس فضائی برتری آپ کو حاصل ہے دشمن پر واضح، تب ہی آپ جنگ جیت سکتے ہیں، ادروائز وہ صحیح حاصل ہی بنتی ہے۔ تو اب اگر ہم ایران اور اس کی اسرائیل کی جو فضائی صلاحیت ہے نا، اس کا موازنہ کریں تو آپ سمجھیں کہ دور دور تک دونوں کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ ایران کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ضرور موجود ہے، ان کے پاس ڈرون ٹیکنالوجی بھی ہے، انہوں نے کافی حد تک ڈرون ٹیکنالوجی، میزائل ٹیکنالوجی خود ڈیولپ کی ہے کیونکہ ایک عرصہ دراز سے ان پر جو ہے امریکی سینکشنز جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں اسرائیل جو ہے، اس کے پاس جو ہے وہ کس طرح کی میزائل ٹیکنالوجی ہے جناب، اس کے پاس دنیا کی اپ گریڈ لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ اس وقت موجود ہے اسرائیل کے پاس۔ اس کے پاس سب سے جو مضبوط ڈیفنس سسٹم ہے میزائل کا وہ موجود ہے۔ اس میں جو ہے 2-3 چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے پاس جو ہے وہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ ایران کے اسرائیل کے پاس جدید فضائیہ اور دنیا کا جدید ترین ڈیفنس سسٹم موجود ہے جو دشمن کے میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیتا ہے جناب۔ اس کے علاوہ جو ہے نا، اس کا ذکر میں پچھلی ویڈیو میں بھی کر چکا ہوں کہ وہ کون سے ایسے نظام ہے، ایرو میزائل ہے، ڈیوڈ سلنگ ہے اور آئرن ڈوم نام کے اس طرح کے میزائل سسٹم ان کے پاس موجود ہیں جو مختصر، درمیانے اور طویل فاصلے سے مار کرنے والے میزائلوں اور ان پر لوڈ وار ہیڈز کو فضا میں تباہ کر دیتے ہیں۔ وہ جدید لیزر ٹیکنالوجی حاصل کرنے والے ہیں جو ان وار ہیڈز کو فضا میں تباہ کر دیتی ہے جناب۔ تو یہ ایسی ایک برتری ہے جو ان کو حاصل ہے، ان کو امریکی پشت پناہی حاصل ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو جو معاشی وسائل ہیں وہ اتنے وافر موجود ہیں کہ جن کا تقابل مسلم دنیا سے ہے ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایران جو ہے وہ پچھلی کئی سال سے پابندیوں کا شکار ہے، اس کی معیشت جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ پابندیوں کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے، لیکن وہ اپنے بل بوتے پر جس طرح بھی انہوں نے سروائیو کیا، ایران جو ہے وہ سروائیو کر رہا ہے۔ لیکن یہ جنگ جو ہے نا، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ زنانیاں دا کھیل نہیں ہے۔ جب جنگ لگتی ہے تو اس کا نہ تو کوئی متعین نتیجہ نکلتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی کنٹرول کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس کو موڑ لے۔ یہ معیشت تباہ کر کے جو ہے نا، معیشت کی تباہی پر ہی جنگ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اور موجودہ دور میں آپ کو پتہ ہے کہ دنیا پر قبضے کرنے کا رواج جو ہے نا طاقت کے بل بوتے پر، وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب کیا رواج ہے کہ اب آپ معاشی طور پر کسی بھی ملک کو اتنا دیوالیہ کر دو، اتنا جو ہے وہ لاچار کر دو کہ وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے۔ تو اس طرح کی جنگیں جو ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں کہ وہ آپ کو معاشی طور پر جو ہے وہ مار دیں گی، آپ کو معاشی طور پر اتنا کمزور کر دیں گی کہ جناب آپ جو اس وقت آپ کے پاس قوت ہے، جتنی اختیار ارادہ آپ کو اب حاصل ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، یہ ضروری امر ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں، جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں، وہ اس کو دیکھیں کہ ان معاملات کو جو اسرائیل کے درمیان ہوں، فلسطین کے درمیان ہوں، یا پاکستان انڈیا کے درمیان کشمیر کا مسئلہ ہو، یا شام میں اور جو حوثی باغیوں کا ایشو ہو، ان کو کسی نہ کسی طرح مذاکرات کے ذریعے حل کریں۔
ان کو किसी ना किसी तरह उस टेबल पर लेके आए जहाँ पर बैठ के ये मामला हल किया जाए। अगर हम अपनी कुव्वत को बचाकर इतना ताकतवर खुद को बना लें कि ये जो दुश्मन है ये खुद डर कर आपकी कुव्वत से मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाए। अगर हम कमज़ोर हैं, अगर हम उनके दस्ते नगर हैं, अगर हमारी मैशत जो मांगे तांगे की है, तब तक हम ना उनसे लड़ सकते हैं, ना मुकाबला कर सकते हैं, और ना ही हम जो है मुज़ाकरात की मेज़ पर उनसे कोई बात मनवा सकते हैं। तो ये अक्सर नुक्ता ये है कि हम खाम खा की वाह वाह कराने के बजाय बेहतर है कि हमको मौसर हिकमत अमली को अपनाएं कि जनाब किस तरह की कुव्वतें उसके पीछे खड़ी हैं। ये कोई डरपोक होने का या कोई गैर जिम्मेदारी का मैं बात नहीं कर रहा कि हम डर जाएं और चीज़ें करें, लेकिन ऐसी बहादुरी का क्या फ़ायदा कि जिससे मुस्लिम उम्मा तबाह हो जाए, जिससे मुसलमान मुल्कों की कुव्वत तबाह हो जाए। और शायद दुश्मन को यही मकसूद है कि वो इन मामलात में उलझा कर एक एक करके सारे मुसलमान ममालिक की फ़ौजी कुव्वत को भी बर्बाद कर दे और उनकी माशी कुव्वत को भी बर्बाद कर दे। उल्टा जैसे मशरक़ वस्ता के अक्सर तेल के ज़खायर जो हैं, वसाइल जो हैं, उन पर अमेरिका बहादुर और उसके तहादी काबज़ हो चुके हैं। दोस्तों और साथियों, हमारी आरा आपके लिए हैं, आपको सोचने का हम एक नया ज़ाविया देना चाहते हैं। अगर आप हमारे साथ मुत्तफ़िक़ हैं, हमारी वीडियोज़ आपके दिल को छू रही हैं, तो आप उनको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट्स में गाइड भी करें कि हम किन किन मसाइल को, किन किन चीज़ों को ज़्यादा उजागर करने की हमें ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। शहजाद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।